یونیورسٹی آف کراچی کے سنسان راستوں میں اس رات جو نظر آیا وہ انسان جیسا ضرور تھا لیکن انسان نہیں تھا، اور جس نے بھی اسے قریب سے دیکھا اس کی نیند، اس کا سکون، سب کچھ ختم ہو گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی آف کراچی کا وسیع کیمپس جو دن میں طلبہ کی آوازوں سے گونجتا تھا اب ایک عجیب سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیلی روشنی والے چند بلب دور تک پھیلے درخت، ٹھنڈی ہوا اور لمبے سنسان راستے، ہر چیز ایسی لگ رہی تھی جیسے کسی ہارر فلم کا منظر ہو۔ حمزہ، سعد اور فراز اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلے تھے۔ اسائنمنٹ مکمل کرنے میں رات بہت ہو گئی تھی۔ تینوں تھکے ہوئے تھے مگر جلدی گھر پہنچنے کی فکر میں تیز قدموں سے مرکزی راستے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سعد نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے ہنستے ہوئے کہا، قسم سے رات میں یہ یونیورسٹی نہیں لگتی، کسی ویران قبرستان جیسی لگتی ہے۔ حمزہ نے فوراً اسے ٹوکا، بکواس بند کر یار، پہلے ہی دل عجیب ہو رہا ہے۔ فراز شروع سے خاموش تھا۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنا چپ کیوں ہے؟ فراز نے آہستہ آواز میں کہا، تم دونوں کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا؟ کیا؟ سعد نے پوچھا۔ فراز نے پیچھے اندھیرے کی طرف دیکھا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو۔ سعد ہنس پڑا، او بھائی رات ہے، سناٹا ہے، دماغ خود ہی ڈرا رہا ہے۔ لیکن یہ کہہ کر بھی فراز نے خود نظر پیچھے ڈال لی۔ راستہ بالکل خالی تھا، صرف درختوں کے سائے اور ہلکی ہوا۔ تینوں دوبارہ چلنے لگے۔ چند لمحے سب ٹھیک رہا، پھر اچانک فراز ایک دم رک گیا۔ رکو! حمزہ اور سعد بھی چونک کر رک گئے۔ اب کیا ہوا؟ حمزہ نے جھنجھلا کر پوچھا۔ فراز نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے سامنے اشارہ کیا۔ کچھ فاصلے پر سڑک کے کنارے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سفید کپڑے، کھلے ہوئے لمبے بال، سر جھکا ہوا، اور وہ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ سعد نے ہلکی سانس بھری، شاید کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس نے چلا کر پوچھا۔ حمزہ نے ذرا اونچی آواز میں کہا، سنیں آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ہوا تیز ہوئی، اس لڑکی کے بال ہلکے سے ہلے مگر اس کا جسم ذرا بھی حرکت نہ ہوئی۔ حمزہ نے دوبارہ آواز دی، اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے؟ اگر مدد چاہیے تو بتائیں۔ پھر بھی خاموشی۔ فراز کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی، حمزہ چھوڑو یہاں سے، چلو ابھی۔ سعد نے بے چینی سے کہا، نہیں ایک منٹ، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اسی لمحے وہ لڑکی آہستہ اپنا سر اٹھانے لگی۔ تینوں کے جسم جیسے پتھر کے ہو گئے۔
اس کا چہرہ آدھا اندھیرے میں تھا اور آدھا مدھم روشنی میں، مگر جو چیز سب سے زیادہ خوفناک تھی وہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں بلکہ اس کی گردن تھی۔ وہ ایک غیر فطری انداز میں مڑی ہوئی تھی، جیسے سر کو زبردستی ایک طرف گھما دیا گیا ہو۔ سعد کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! حمزہ نے گھبرا کر ایک قدم پیچھے لیا۔ یہ نارمل نہیں ہے۔ پھر وہ لڑکی ہنسی، مگر وہ ہنسی کسی انسان کی ہنسی نہیں تھی۔ وہ ہنسی خشک تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، جیسے کسی مردہ گلے سے آواز نکل رہی ہو۔ فراز تقریباً چیخ پڑا، بھاگو! اور تینوں پوری طاقت سے دوڑنے لگے، اور ان کے قدموں کی آواز سنسان راستے میں گونج رہی تھی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ چند سیکنڈ بعد حمزہ کو لگا کہ ان کے پیچھے ایک اور آواز بھی آ رہی ہے، چھپ چھپ چھپ، جیسے کسی کے گیلے پاؤں سڑک پر پڑ رہے ہوں۔ سعد ہانپتے ہوئے بولا، تم دونوں میں سے کوئی پیچھے ہے کیا؟ حمزہ چیخا، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں تو یہاں ہوں۔ فراز کی آواز ٹوٹ رہی تھی، وہ ہمارے پیچھے ہے، وہ آ رہی ہے۔ حمزہ نے ہمت کر کے ایک پل کے لیے پیچھے دیکھا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ وہی لڑکی اب کافی قریب تھی، مگر وہ دوڑ نہیں رہی تھی، وہ زمین پر چل بھی نہیں رہی تھی، وہ جیسے سائے کی طرح سرک رہی ہو۔ اس کے بال اب پورے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور ان کے بیچ سے دو سیاہ بے جان آنکھیں سیدھا ان تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ حمزہ چیخا، مت دیکھو پیچھے، بس دوڑو۔ فراز روتی ہوئی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ سعد کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے، ہوا اور ٹھنڈی ہو گئی تھی، راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر اچانک فراز لڑکھڑا کر گر گیا۔ حمزہ، سعد! وہ درد سے چیخا۔ دونوں فوراً واپس مڑے۔ اٹھو، جلدی اٹھو! حمزہ نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ فراز نے کانپتے ہوئے کہا، وہ میرے بہت قریب ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ یہیں ہے۔ سعد نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فراز کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ میرے کان کے پاس سانس لے رہی ہے، تم لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا کیا؟ حمزہ اور سعد ایک لمحے کے لیے جم گئے۔ اسی وقت واقعی انہیں بھی ایک سرد، لمبی سانس کی آواز سنائی دی، بالکل قریب سے، اتنی قریب جیسے کوئی ان تینوں کے درمیان کھڑا ہو۔ فراز کی چیخ نکل گئی، وہ یہیں ہے۔ حمزہ نے پوری طاقت سے اسے کھینچا۔ اٹھ، ابھی اٹھ ورنہ
ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ تینوں پھر دوڑ پڑے۔ اب ان کے پیچھے صرف چھپ چھپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ کبھی ایک مدھم سی ہنسی بھی آتی تھی، ایسی ہنسی جو کانوں سے گزر کر سیدھا دل میں اترتی تھی۔ آخر کار وہ یونیورسٹی کے نسبتاً روشن حصے کے قریب پہنچے۔ تینوں بری طرح ہانپ رہے تھے، جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، مگر ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ وہ پسینہ بھی برف جیسا لگ رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک کوئی کچھ نہ بول سکا، پھر سعد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وہ چلی گئی کیا؟ حمزہ نے ارد گرد دیکھا، راستہ خالی تھا، ہوا خاموش تھی، وہ آواز بھی بند ہو چکی تھی۔ حمزہ نے بمشکل کہا، شاید۔ فراز اب بھی کانپ رہا تھا، اس کی نظر زمین پر جمی ہوئی تھی۔ سعد نے پوچھا، کیا دیکھ رہا ہے؟ فراز نے آہستہ سے نیچے اشارہ کیا۔ زمین پر گیلے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، مگر وہ پیچھے سے آتے ہوئے نہیں دکھ رہے تھے۔ وہ نشان ان تینوں کے ارد گرد تھے، جیسے کوئی چیز کچھ لمحہ پہلے ہی ان کے بالکل درمیان کھڑی رہی ہو۔ سعد کی ٹانگیں جواب دے گئیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حمزہ نے ہمت کر کے فراز کی طرف دیکھا، تم نے کیا کہا تھا؟ وہ تمہارے کان کے پاس سانس لے رہی تھی۔ فراز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے بمشکل سر ہلایا، پھر وہ بہت دھیمی آواز میں بولا، تم لوگوں نے نہیں سنا کیا؟ سعد نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ فراز کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس نے میرے کان میں کہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے بے صبری سے پوچھا، کیا کہا تھا اس نے؟ فراز نے بولا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اس نے کہا تھا آج تم 3 نہیں 4 ہو۔ یہ سنتے ہی تینوں کے رنگ اڑ گئے اور اسی لمحے ان کے بالکل پیچھے سے ایک بہت آہستہ، بہت سرد آواز آئی، مڑ کے دیکھو۔ لیکن اس رات ان میں سے کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں کبھی رات گئے یونیورسٹی میں نہیں رکے، مگر اصل خوف اس بات کا نہیں تھا کہ انہوں نے کیا دیکھا، اصل خوف یہ تھا کہ آج تک جب بھی وہ اس رات کو یاد کرتے ہیں، انہیں اپنے آس پاس کبھی 3 نہیں 4 قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔